یہ حج سے ایک دن پہلے کیا ہوا تھا؟ سن 60 ہجری میں جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ بنی امیہ کے سردار یزید ابن معاویہ کا بھیجا ہوا لشکر حسین ابن علی کے تعاقب میں پہلے مکہ گیا، اور پھر اس نے وہ جگہ دیکھی جہاں پر امام حسین تشریف فرما تھے۔ اس نے وہاں اس لشکر نے آ کر دیکھا کہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھی حج کی نیت سے احرام باندھے ہوئے خانہ کعبہ قریب مقیم ہیں۔ انہوں نے منصوبہ بنا لیا کہ اب ہم حسین ابن علی کو دوران طواف شہید کر دیں گے۔ طواف کے لیے جب وہ لوگ آئے تو احرام کے اندر انہوں نے خنجر چھپائے ہوئے تھے۔ امام حسین کو جب اطلاع ملی تو آپ نے حج سے ایک دن پہلے ہی اپنے ارادہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور اپنے ساتھیوں کے یہاں سے ان کو ملا کر آپ خانہ کعبہ کی حدود سے چلے گئے۔ تو اس موقع پر آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، ہمیں حکم دیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کون آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ جب آپ کے جانثار بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں تو کس کی جرت ہے کہ آپ پر حملہ کر سکے گا؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ امام نے فرمایا، میں جانتا ہوں تم میرا دفاع کر سکتے ہو، میں جانتا ہوں تم جانثار ہو، میرے ساتھ ہو، لیکن یہ بھی دیکھو کہ یہ خانہ خدا ہے، یہ بیت اللہ المقدس ہے، یہاں خون ریزی نہیں ہو سکتی۔ احرام باندھے ہوئے کوئی شخص بھی آ جائے تو وہ ہماری امان میں ہوتا ہے کہ ہم اس خانہ خدا کے مالک و وارث ہیں، لہٰذا خانہ خدا کے ارد گرد خون ریزی اصل میں حرام ہے اور یہ خانہ خدا کی بے حرمتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں وہاں پر ہوں اور کوئی اس بے حرمتی کا مرتکب ہو اور میرے ساتھ ساتھ تم اور یا کسی اور احرام باندھے ہوئے حج کے لیے آنے والے مسلمان کے ناحق خون کے ساتھ خانہ خدا کی زمین رنگین ہو جائے۔ آپ نے خانہ خدا کی حرمت کو بچانے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف ترک کیا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، احرام کو کھولا اور آپ چلے گئے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف، اور راستے میں کربلا میں رکے۔ اب سوال ہے ان تمام افراد سے جو سوال کرتے ہیں نا کہ یہ شیعہ ہر سال کیوں حسین ابن علی کا غم کرتے ہیں، کیوں یاد مناتے ہیں، ان سے سوال کرتی ہے یہ تاریخ کہ بتاؤ، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ حسین ابن علی رسول خدا کے فرزند ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ حسین ابن علی خانہ کعبہ کے وارثوں میں سے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ حسین ابن علی کے والد اور ان کے آباء و اجداد کے متولی تھے اس خانہ کعبہ کے؟ تو پھر کیا سبب تھا کہ حسین ابن علی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو اس قدر تنگ کر دیا گیا کہ ان کو حج بھی مکمل نہیں کرنے دیا گیا؟ آج لوگ خاموش رہتے ہیں کہ جی ہم یزید کے افعال پہ خاموش رہتے ہیں۔ یزید کا جرم صرف ایک نہیں تھا کہ اس نے کربلا میں حسین ابن علی کو شہید کروایا، بلکہ یزید کے جرائم کا آغاز مدینے سے ہوا کہ جب اس نے امام علی مقام سے بیعت کا سوال کیا، ولید کے ذریعے بیعت مانگی، امام نے انکار کیا، تو اس کے بعد اپنی ظالم اور فاسق و فاجر فوجیں بھیج کر حسین ابن علی کا تعاقب کروایا۔ یہ یزید کے جرائم کا آغاز ہے۔ کربلا یزید کے جرم کا ایک ایسا اس کی تاریخ، اس کے چہرے سے وہ پردہ ہٹانے کے لیے کافی تھا۔ پھر اس کے بعد شام اور اس کے بعد کوفہ اور شام کے راستے، وہ تمام مظالم بتاتے ہیں کہ حسین ابن علی کا جو فیصلہ تھا کہ میں مکہ کی حدود سے نکل جاؤں، خانہ کعبہ سے دور ہو جاؤں، وہ درست تھا، ورنہ وہ ظالم فاسق و فاجر یزید بن معاویہ کی فوجیں، وہ جو قتل و غارت کربلا میں ہوئی اور کوفہ و شام میں ہوئی، بعید نہیں تھا کہ وہ سارا منظر خانہ کعبہ کی حدود میں ہو جاتا۔